شامی صاحب سر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یعنی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نااہلی جو ہے وہ تاحیات ہوتی ہے، مستقبل سیاستدانوں کا جو ہے وہ تاریک کر دیا جاتا ہے، بڑی مشکلات ظاہر ہے ان کو درپیش ہوتی ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر اچانک پھر ایک فیصلہ آتا ہے جس سے سیاستدانوں کی وجہ سے بھی ہمیں بڑی مشکلات درپیش ہوتی ہیں. اچھا یہ بھی تو ہے نا. بہرحال دیکھیں، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں نا یہ دستور پاکستان میں یہ دفعات شامل کی گئی تھی جس کے تحت جو عوامی نمائندے ہیں ارکان اسمبلی وہ ڈسکوالیفائی اور کوالیفائی ہو سکتے تھے. صحیح. ایک شق تو یہ طے کرتی ہے کہ ایک اوصاف کیا ہونے چاہیے. اگر کوئی امیدوار ان اوصاف پر پورا نہ اترے تو اس کے کاغذات نامزدگی رد کیے جا سکتے ہیں. صحیح. اور وہ 5 سال کے لیے نااہل قرار پائے گا. ٹھیک. ایک یہ ہے کہ ایک شخص منتخب ہو گیا اور بعد میں اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کا مسئلہ اٹھا تو اس وہاں آئین خاموش تھا. اس کی نااہلی کی مدت کیا ہوگی. تو اب ہماری سپریم کورٹ نے 2018 میں جسٹس ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے اس کے، تو انہوں نے ان کے سامنے یہ اپیلیں آئیں. 17 افراد تھے، 17 لوگ ان سے افیکٹ ہوئے تھے اس تاحیات نااہلی سے. تو ان کی درخواستیں جب سپریم کورٹ میں زیر بحث آئیں تو جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے اور ان کے ساتھ جسٹس عمر عطا بندیال تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب تھے. وہ 5 جج تھے. صحیح. اب سوال یہ تھا کہ یہ نااہلی جو ہے اس کی مدت کیا ہوگی. آرٹیکل 62 کے تحت 1F. اب سپریم کورٹ نے کہا کہ کیونکہ دستور یہاں خاموش ہے، اس کا مطلب ہے یہ نااہلی تاحیات ہوگی. ازمپشن. یہ تاحیات نااہلی ہوگی اور اس لیے انہوں نے وہ درخواستیں مسترد کر دی. اب بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ آسمہ جہانگیر جو ہے نا آخری مرتبہ ہو وہ بھی اس مقدمے میں پیش ہوئی تھی اور وہ آخری مرتبہ ایک وکیل کے طور پر کسی مقدمے میں پیش ہوئیں اور پھر اس کے بعد ان کو دل کا دورہ پڑا، وہ انتقال کر گئی. تو ان کا ویو تو بہرحال یہ نہیں تھا کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے. ویسے بھی آپ ہر جرم جو ہے نا یا ہر جو قانون کی خلاف ورزی اس کی نوعیت کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے اور سزا ہے. بالکل. اچھا، اب باقی جج حضرات جو ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاحیات ہے. اچھا، تاحیات. اب عظمت سعید صاحب نے ایک اپنا الگ نوٹ لکھا اس میں. فیصلے سے وہ متفق تھے لیکن اس وقت اٹارنی جنرل نے یہ آرگو کیا کہ مدت کا تعین کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے. صحیح. گویا انہوں نے کہا یہ اگر پارلیمنٹ نے تعین نہیں کیا تو پھر تاحیات رہے گی. تعین کر دے تو اور بات. آج بھی نوٹ آیا ویسے یا تو وہ تاحیات نااہلی ہو گئی. اس کی زد میں کئی لوگ آئے لیکن مشہور 2 ہوئے، ایک نواز شریف صاحب، ایک جہانگیر ترین صاحب. بالکل. اب مسئلہ یہ کہ الیکشن آرڈر میں ترمیم کر کے انہوں نے نااہلی کی سزا 5 سال مقرر کر دی. تو اب ہمارے ہاں یہ بحث چل رہی تھی کہ الیکشن آرڈر جو ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رول کر دے گی. خود جج صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے. اب وکلاء کی ایک بڑی تعداد کا یہ خیال تھا کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار تو حاصل ہے لیکن اس کے لیے دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جب سپریم کورٹ کسی دستور کی دفعہ کی تشریح کر دے تو پھر وہ تشریح بھی آئین کا حصہ بن جاتی ہے اور اس کو بدلنے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے. اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اور دوسری بات یہ تھی
کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ بھئی وہ جو الیکشن ایکٹ ہے وہ پریویل کرے گا، تو اس سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئندہ کے لیے سمپل میجارٹی سے تبدیل کیے جا جا سکتے سکتے ہیں۔ تو اب یہ بڑی بحث چلتی رہی کیونکہ پارلیمنٹ تو اس وقت ہے نہیں، 2/3 اکثریت بھی کسی کے پاس نہیں ہے، بالکل، اور اس سے معاملات بھی پہلے لٹکے ہوئے ہیں۔ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا دور تھا، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا دور آیا، تو 2/3 اکثریت تو کسی کے پاس نہیں تھی۔ بالکل، اب مسئلہ یہ، اب سپریم کورٹ نے ایک لارجر بینچ بنا کر، کیونکہ 5 رکنی بینچ تھا، فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، تو اس سے بڑا بینچ بنایا گیا۔ یہ 6 رکنی بینچ تھا، 7 رکن۔ 7 رکنی بینچ، 7 رکنی بینچ جو ہے نا وہ بنایا گیا۔ اب اس نے فیصلہ دے دیا، اب وہ بحث دھری کی دھری رہ گئی کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو 2/3 اکثریت ہونی چاہیے یا سمپل میجورٹی سے وہ فیصلہ کر سکتی۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے اپنے پرانے فیصلے کو ہی کالعدم قرار دے دیا۔ بالکل، اس سمیع پہ اللہ نظر بلوچ، ثانی کریں۔ سمیع اللہ بلوچ فیصلہ تو کہتے ہیں نا۔ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ جو سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ کہلاتا ہے نا، وہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے کسی بھی پرانے فیصلے کو ریویو کر لے۔